عليك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وما لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله العظيم تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ ذالک من انباء القری، یہ ہیں بستیوں کی خبریں نقصہ علیک جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، منہا قائم، ان بستیوں میں کچھ تو باقی رہی، وحصید، اور ان میں کچھ بالکل جڑ سے ہی ختم ہو گئی، وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہ کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، مگر ان ظالموں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فما اغنت عنہم آلہتہم التی، بس نہ کام آئے ان کو ان کے وہ خدا، یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو اللہ کے سوا خدا بنائے بیٹھے تھے، کچھ بھی کام نہ آئے، لما جاء امر ربک، جب اللہ کا عذاب آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان خداؤں نے نقصان اور ہلاکت کے علاوہ کوئی چیز زیادہ نہیں کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اسی طرح ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک سخت۔ آج آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 100 اور 101 اور 102 اور 103 پارہ نمبر 12 سورۃ الہود کی تلاوت۔ یہ بستیاں جن کے قصے آپ سن کر آئے ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ، اور قوم لوط، قوم نوح، یہ ساری قوم شعیب، اور اس طرح آج یہ تفصیلات جو ہیں فرعون کی وغیرہ تفصیلات ہیں۔ اللہ ان بستیوں کے قصے رسول پاک کو بیان کر رہے ہیں،
کچھ بستیاں تھیں کہ جن پہ عذاب آیا تو وہ جڑ سے ختم ہو گئی، جیسے قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جن کے رہنے والے ظالم کا ہلاک ہو گئے، مگر وہ بستیاں بعد میں آباد بھی ہوئی اور آج بھی وہ بستیاں آباد ہیں، جیسے مصر وغیرہ ہے، یہاں فرعون آیا تھا اور یہیں پہ سارا اس کا معاملہ ہوا ہے، وہ آج بھی آباد ہے۔ تو کچھ ہلاک ہیں، بالکل ختم ہیں، جڑ سے اکھڑ گئی ہیں، کچھ ہیں جن کے رہنے والے ظالم تو مر گئے ہیں مگر بعد میں آنے والے لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قصے آپ کے سامنے گزشتہ نبیوں کے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ کے عذاب ٹکڑوں ٹکڑوں میں تو آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے عذاب نہیں آتے کہ بالکل نیست و نابود ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ عذاب ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے آئے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ صرف مارنا کسی کو ظلم نہیں ہے، کسی کو قتل کر دینا یہ ظلم نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے بڑا ظلم جو کہا ہے وہ شرک ہے، اور جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ وہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک مکمل طور پہ ایسا جہنم میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی میدان نہیں ہے کہ شاید بچ جائیں، شاید بچ جائیں، شاید بچ جائیں، ایسا نہیں۔ اور ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں، مشرک کو اس کا بھی کوئی فائدہ قبر میں نہیں پہنچتا۔ جو مر گیا، عام بندہ زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، آپ ایصال ثواب کریں، قبر میں اس کے عذاب کم ہوں گے، قبر میں اس کے گناہ کم ہوں گے، قبر میں اس کے اوپر نرمیاں آ جائیں گی۔ لیکن یہ جو شرک ہے اس کو ظلم عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری دنیا کو بٹھا کے پڑھائیں کہ ایک مشرک مر گیا، اس کی قبر پہ کیا کریں؟ ایصال ثواب کریں۔ کوئی ایصال ثواب نہیں۔ حشر میں آئے گا، اللہ کے نبی کی کوئی سفارش نہیں، وہ صراط سے جائے گا، وہ سیدھا نیچے گرے گا، اور جہنم میں جب جائے گا وہاں سے کوئی اس کے اندر لچک نہیں ہے۔ اس لیے اصل ظلم یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے دین ہو کے مر جائے۔ یہ مارنا مروانا، ایک دوسرے کو تھپڑ مار دینا، دھکا دے دینا، گالیاں نکال دینا، قتل کر دینا، یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن وہ جو ظلم عظیم ہے انہوں نے اپنی جانوں پہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ شرک تھا، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس لیے فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، جب اللہ کا عذاب اوپر سے آیا تو جن کو یہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، مورتیاں، بت، تصویریں اور ان کی عبادت، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کے کام نہیں ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے وہ ایسے مسلسل آتا ہے کہ آپ کی دنیا کی مشینری اگر یہ کہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور ان پر بھی جو عذاب آیا ہے، ان کا ایک بت بھی، ایک خدا بھی، ایک دیوتا بھی، ایک بڑا بھی ان کے کسی کام نہیں آیا، اور اللہ کے سوا یہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، اور بلکہ الٹا بتوں نے ان کو تباہ کیا، ان کو ہلاک کیا، کیونکہ بتوں کی وجہ سے آج یہ مشرک بن گئے، بتوں کی وجہ سے آج یہ جہنم میں جا رہے ہیں، بتوں کو خدا بنانے کی وجہ سے آج یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یہ بت خانے جو بھی ہے، اللہ کے نبی نے جب مکہ کو فتح فرمایا سب سے پہلا کام بتوں کو توڑنے کا آپ نے فرمایا، بتوں کو توڑنے کا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ہے تمہارے رب کی پکڑ۔ جب اللہ پکڑتا ہے نا، یہاں پولیس پکڑتی ہے، حکومتیں پکڑتی ہیں، نیب والے پکڑتے ہیں، مختلف ملک والے پکڑتے ہیں، محکموں والے پکڑتے ہیں، ملکوں والے پکڑتے ہیں، پیسہ دیں چھوٹ جائیں گے، جج کو خرید لیں، سفارش ڈھونڈ لائیں، ظالم کی سفارش ہو جائے گی، کسی بڑے وڈیرے کی سفارش ہو جائے گی، اب وہ پکڑا چھوڑ دیا، پکڑا چھوڑ دیا، پکڑا چھوڑ دیا۔ اللہ کی پکڑ ایسی نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی بندہ چھپ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی سفارش نہیں، اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی رشوت نہیں، اللہ کی پکڑ کے سامنے کسی قسم کی کوئی رعایت
اللہ کی پکڑ کے سامنے کوئی انسان بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو خود نہ بچائے، دنیا اس کو کبھی نہیں بچا سکتی۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی بھی ٹائم ظالم پر، قاہر پر، جابر پر، بدماشوں پر، فسادیوں پر اللہ کی لاٹھی آتی ہے اور وہ ایسے ہلاک کرتی ہے، ایسے ہلاک کرتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنا بڑا رب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ نے اتنی سختی سے ان لوگوں کو کیا کیا ہے، تباہ و برباد اور ان کو ہلاک کیا ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے قائم و حسین، کچھ بستیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں، کچھ آج بھی قائم ہیں، جس میں فرعون کی لاش کی آپ کے سامنے عبرت ہے۔ وہ سمندر جس میں وہ ڈوبا تھا وہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے، عبرت ہے۔ اور وہاں کی کئی چیزیں آپ کے سامنے عبرت بنتی ہیں۔ اس لیے ظلم یہ نہیں ہے ہم مارے مروائیں، ظلم نماز چھوڑ دی، ظلم قرآن چھوڑ دیا، ظلم اور والدین کی نافرمانی کی، ظلم پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہ کیا، ظلم دل کے اندر دوسرے کی دشمنی رکھ دی اور منہ سے ہنستا رہا، یہ سب سے بڑے کینہ ور ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا ہے قرآن میں، یہ کمینے ہیں اور ذلیل ہیں، دل میں دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور منہ پر اس کے کیا بنتے ہیں، سجن بنتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک۔ اور آج امت کو وہ کہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، مگر پھر بھی شرک والی جگہوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ شرک آپ نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہم قبروں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے رسالے ثواب کر کے آتے ہیں، الحمدللہ آپ جائیں، ساری دنیا جائیں، کوئی قبر ہے، کوئی مزار ہے، کوئی دنیا میں جگہ ہے جس کا عقیدہ پکا ہے، وہ جائے 24 گھنٹے وہاں رہے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، نماز پڑھے، رسالے ثواب کرے، الحمدللہ۔ لیکن جو ایسے جاہل لوگ ہیں جن کے ہاں مسجد کا مندر کا کوئی فرق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو وہاں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر یہ مشرک بن گئے، ایک بچہ تلاش کرتے کرتے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور شرک کے میدان میں جا کے مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے۔ باقی سارے کام قابل حل ہیں، باقی کاموں کے لیے اللہ کے نبی کی سفارش ہے، باقی کاموں کے لیے حافظ قرآن کی سفارش ہے، باقی کاموں کے لیے ہر ایک انسان کی سفارش ہے۔ اس گناہ سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہے، جہاں جہاں شرک ہو سکتا ہے بندہ وہاں جانے سے ہی بچ جائے، اگر وہاں گیا شرک ملوث ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب